آپ دنیا میں گھوم کے دیکھیں، آج دنیا کفر حملہ آور ہے مسلمان کے عقیدے پہ، الہاد کا فتنہ حملہ آور ہے ہمارے عقیدے کے، استشراق کا فتنہ حملہ آور ہے ہمارے عقیدے پہ، قادیانیت حملہ آور ہے ہمارے عقیدے پہ۔ پوری دنیا میں سب سے پہلے عقیدے کے فساد کی محنت کی جا رہی ہے۔ عمل قبول ہوگا، لیکن قبولیت عمل کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو۔ اس کی دوسری شرط یہ ہے، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بس آلہ سایہ، یہ محنت کرے جیسے محنت کرنی چاہیے۔ جیسے محنت کرنی چاہیے کا مطلب قرآن نے صرف یہ نہیں کہا بس آلہ وہ محنت کرے، فرمایا بس آلہ سایہ وہ محنت ایسے کرے جیسے محنت کرنی چاہیے۔ ویسے محنت کا معنی کیا ہے؟ توجہ رکھنا، من اراد الآخرہ، نمبر 2 آدمی ارادہ آخرت کا کرے۔ انسان کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، اگر نیت ٹھیک ہو عمل قبول ہوتا ہے، اگر نیت ٹھیک نہیں ہوتی عمل قبول نہیں ہوتا۔ ماں اور شمع، میں اور آپ کس کھاتے میں، اگر نیت ٹھیک نہ ہو، کیا ہم نے سنا نہیں ہے قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک وہ شخص آئے گا جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا، اللہ اس سے پوچھیں گے تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے دین کے لیے جہاد کیا، میں نے تیرے دین کے لیے قتل و قتال کیا، حتیٰ کہ میں تیرے راستے میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے نہیں کیا کہ میرے راستے میں لڑے، میرے لیے لڑے، تو نے اس لیے کیا لیقال انک جریء، لوگ کہیں گے بہت دلیر تھا، وہ لوگوں نے دلیر کہہ دیا، حکم ہوگا اس کو الٹے منہ جہنم میں ڈالو اور جہنم کا ایندھن بنا دو، تیرا مقصد میں نہیں تھا، تیرا مقصد تو تھا۔ دوسرا بندہ کھڑا کیا جائے گا، تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا تیرے دین کے لیے میں نے دین کے ہر شعبے میں اپنا مال دیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتا ہے، یہ تو اس لیے دیتا لیقال انک سخی، لوگ تجھے سخی کہیں، وہ کہا جا چکا، اس کو الٹا اونچے منہ جہنم میں ڈال دو۔ پھر تیسرے کھڑا کیا جائے گا کہ تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے دین کو سیکھا، میں نے سکھایا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ ہے، کذبتا، یہ اس لیے تھا لیقال انک قارئ، تجھے کہا جائے یہ بہت اچھا قرآن پڑھتا ہے، بہت اچھا بیان کرتا ہے، بہت اچھی تقریر کرتا ہے، یہ تو اس لیے تھا، وہ لوگوں نے کہہ دیا اس کو اونچے منہ جہنم میں ڈال دو۔ تو قیامت کے دن اس شخص کو جو دنیا میں راہ خدا میں شہید ہوا، نیت میں فساد تھا، وہ بھی جہنم میں ہے۔ دین کا داعی ہے، نیت میں فساد تھا، وہ بھی جہنم میں ہے۔ سخی ہے، نیت میں فساد تھا، تب بھی وہ جہنم میں ہے۔ تو معلوم ہوا قبولیت عمل کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ بندے کی نیت ٹھیک ہو، اللہ عمل قبول کرتے ہیں، نیت ٹھیک نہ ہو عمل قبول نہیں کرتے۔ انما الاعمال بالنیات، توجہ، انما الاعمال بالنیات، نیت کا عمل کا مدار انسان کی نیت پر ہے۔ نیت درست ہوگی عمل قبول ہوگا، نیت درست نہیں ہوگی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تیسری شرط وسعی لہا سعیہا، وہ محنت کرے جیسے محنت کرنی چاہیے۔ وسعی لہا سعیہا کیا معنی؟ اس کا عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا عقیدہ بھی درست ہو، اس انسان کی نیت بھی درست ہو، لیکن عمل اس کا سنت کے مطابق نہ ہو، اس کا عمل قیامت کے دن اللہ قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے صرف عمل کا ہونا کافی نہیں ہے، عمل بھی ہو سنت کے مطابق ہو۔ کتنے لوگ ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی رکھو، لیکن وہ داڑھی جو سنت کے مطابق ہو، داڑھی ہے سنت کے مطابق نہیں، مٹھی سے کم ہے، نہیں نہیں، یہ داڑھی تو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے۔ ہم لباس پہنے، لباس ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، لباس ہو لیکن سنت کے مطابق ہو۔ ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح سنت ہے لیکن کب؟ جب سنت کے مطابق ہو۔ نکاح ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، نکاح سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں بچے کی پیدائش ہے، اس پیدائش پہ خوشی ہے، خوشی ہو سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے ہاں جنازہ ہے، جنازہ ہو لیکن سنت کے مطابق ہو۔ ہمارے ہاں نکاح ہے، وہ سنت کے مطابق ہو۔ تو کبھی ہم نے غور کیا
ہمارے نکاح کیا سنت کے مطابق ہے؟ ہمارے جنازے کیا سنت کے مطابق ہے؟ ہماری دنیا میں خوشیاں اور غمیاں کیا سنت کے مطابق ہے؟ ایک مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ ہم نکاح کو سنت بھی کہیں، مرد عورتوں کا مخلوط اجتماع بھی ہو، نکاح کو سنت بھی کہیں، کھانا کھڑے ہو کر ہو، نکاح کو سنت بھی کہیں، حقمار اور جہیزے شریعت کے خلاف ہوں، سنت بھی کہیں، اور 200 گاڑیوں کی بارات بھی ہو، ہم اس کو سنت بھی کہیں، خلاف شریعت عمل بھی کریں۔ نہیں، بات توجہ سے سمجھیں۔ ہم نکاح کے قائل ہیں لیکن نکاح مسنون ہو، ولیمہ کے قائل ہیں مسنون ہو، عقیقہ کے قائل ہیں مسنون ہو، خوشی کے قائل ہیں مسنون ہو، غمی کے قائل ہیں مسنون ہو۔ اللہ نے اپنے قرآن میں شرطیں لگا دی ہیں کہ میں تمہارے عمل کو قبول کروں گا۔ میری 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ نمبر 2، انسان کی نیت درست ہونی چاہیے۔ نمبر 3، انسان کا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ اگر عقیدہ بھی درست ہو، اگر نیت بھی درست ہو، اور انسان کا عمل سنت کے مطابق ہو۔ اللہ نے جو قرآن میں لفظ استعمال کیے ہیں ان لفظوں پہ غور کرو۔ یہ نہیں فرمایا میں تمہارے عمل کو قبول کروں گا، فرما فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، تمہارے عمل کی قدر کروں گا۔ میں بات بڑی سمیٹ رہا ہوں، لفظ قدر الگ ہے، لفظ اجر الگ ہے۔ قدر کا معنی جدا ہے، اجر کا معنی جدا ہے۔ اجر کا معنی بدلہ ہے، قدر کا معنی پروٹوکول ہے۔ فرمایا فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، میں تمہارے عمل کی قدر کروں گا۔ توجہ سے بات سمجھنا، قدر کیا ہے، اجر کیا ہے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ نہیں فرمایا میں تمہارے عمل کو قبول کروں گا، یہ فرمایا میں تمہارے عمل کی قدر کروں گا۔ میں ایک مثال دوں گا تو شاید بات آپ کو جلدی سمجھ آئے۔ ایک حکایت ہے کہ بغداد میں ایک مرتبہ قحط پڑا، بغداد میں قحط پڑا، اور ایک دیہاتی اس نے یہ سوچ کر کہ قحط پڑا ہے، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، میں اپنے بادشاہ تک پانی پہنچاؤں۔ اس نے اپنے محلے سے جو پانی وہاں نہر کھال کا تھا اس پانی کو مٹکے میں لے کر بادشاہ کے دربار تک پہنچا۔ کہا مجھے بادشاہ تک پہنچاؤ، میں پانی دینا چاہتا ہوں۔ پتہ چلا بادشاہ نے کہ اس کو میرے دربار میں لاؤ۔ وہ سادہ آدمی تھا، اس نے سمجھا پیاس ہے، بادشاہ پیاس سے مر رہا ہوگا، میں بادشاہ سلامت کو پانی دوں۔ وہ پانی لے کر گیا، اپنے جوہر کا لے کر گیا، اپنے تالاب کا لے کر گیا، جو اس کی اوقات تھی وہ لے کر گیا۔ بادشاہ نے پانی کو دیکھا کہ بادشاہ نے کہ اس کا پانی وصول کر لو، اس کا مٹکا خالی کر دو، اور اس کے مٹکے میں سونا چاندی جواہرات بھر کے اس کو واپس کر دو۔ جب اس کو واپس کیا وہ دیہات کا بندہ بڑا خوش ہوا۔ اس کے ذہن میں تھا کہ میں نے مشکل وقت میں بادشاہ کو پانی دیا ہے، اس لیے بدلے میں مجھے بادشاہ نے سونا اور جواہر دیے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا، اس کی شکل سے اندازہ ہوا کہ یہ بہت خوش ہے، اس نے مجھے مشکل وقت میں پانی دیا تو میں نے پانی کا بدلہ دیا۔ توجہ رکھیں، بادشاہ نے کہا جب یہ واپس جائے تو جس راستے سے آیا ہے اس راستے سے نہ جائے، اس کو ہمارے باغات سے گزارو، ہمارے چشموں سے گزارو۔ جب یہ واپس گزرا، بادشاہ کے چشمے، بادشاہ کی آبشاریں، بادشاہ کے باغات، پسینہ چھوٹ گیا۔ اس کو احساس ہوا کہ بادشاہ کو تو میرے پانی کی ضرورت ہی نہیں تھی، بادشاہ نے مٹکا سونے کا بھر کے دے دیا۔ توجہ رکھنا، حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں یہ سمجھا کہ بادشاہ نے مشکل وقت میں نے مٹکا پانی دیا تو مجھے مٹکا سونے کا بھر کے یہ بادشاہ نے اجر دیا ہے۔ یہ بادشاہ نے اجر نہیں دیا، یہ بادشاہ نے قدر کی ہے، سادہ ہے، مخلص ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے ہم قدر کرتے ہیں، اس کو سونے سے بھر دو۔ حکیم الامت ثانی فرماتے ہیں جب بادشاہ قدر کرتا ہے تو ایک مٹکے پانی کے بدلے میں مٹکے جوہر کے دیتا ہے، مٹکے سونے کے دیتا ہے، اور جب شاہوں کا شاہ قدر کرتا ہے عمل کے بدلے میں وہ جنت دیتا ہے۔ مالا عین رأت، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ جس کو نہ آنکھ دیکھی ہے، نہ کان نے سنا ہے، نہ دل سمجھ سکتا ہے، یہ جو خدا قیامت کے دن دیں گے فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، یہ تمہارے عمل کا اجر نہیں ہوگا کہ ہم نے عمل قبول کیا ہے، یہ تمہارے عمل کی قدر ہو، یہ ہمارے عمل کی، بولیے
ایک ہے لفظ قدر، ایک ہے لفظ اجر. میں اس پہ بات شروع ہو جاتی ہے، دلائل شروع ہو جاتے ہیں، ختم کرنے کو دل نہیں کرتا. گھڑی دیکھتے ہیں تو بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اگلے جلسے پر پہنچنا ہوتا ہے. میں ہمیشہ بنگلہ دیش میں کہہ کے تھک گیا ہوں، بھائی بیان رکھو، لمبا رکھو، کھلا وقت رکھو، ہم بھی بات کریں، یہ بھی بات سنیں، کوئی ان کو بھی دلائل کا چسکا پڑے، کوئی ان کو بھی سمجھ آئے دلیل کی دنیا کیا ہوتی ہے. ہم چھوٹے جلسوں میں 10 بندے رکھ لیتے ہیں، سامعین کو سمجھ نہیں آتی ہم بات کیا سنیں. اب لفظ ایک اجر اور قدر پہ میرا دل کرتا تھا میں اور بات کروں. فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. میں ایک بات کہتا ہوں، آپ نے حدیث سنی ہے، معنی غلط سمجھا ہے اور شریعت کے اندر تبدیلیاں شروع کی ہیں. حدیث ہے من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. جس نے میری سنت کو فساد امت کے دور میں مضبوطی سے تھاما اس کو 100 شہید کا اجر ملے گا. اب لوگ سمجھتے ہیں کیا ضرورت ہے لڑ کے جان دینے کی، ایک سنت کے زندہ کرنے پہ 100 کا اجر ہے تو مر کر لڑ کر ایک کا اجر کیوں لیں؟ کتنی غلط فہمی ہے، کیسے دین کو بدلا ہے. من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید فرمایا، فلہ قدر مئت شہید نہیں فرمایا. اجر الگ ہے، قدر الگ ہے. توجہ سے بات سمجھنا، اجر الگ ہے، قدر الگ ہے. میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی مزدور ہے، وہ رنگ کرتا ہے، گورنر یا وزیر اعظم اس کو بلاتا ہے ہمارے دفتر میں رنگ کر دو، آفس میں رنگ کرو. وہ ان کے آفس کو رنگ کرتا ہے، اس کو 2000 ٹکا یومیہ پیسے ملتے ہیں، وہ اس کو 3000 ٹکا دے دیتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں کہ کل کو مانگنا نہ، بھائی 3000 ٹکا مولوی صاحب کیا کر گئے تھے، میں تو مثال دے رہا ہوں. آپ کیا مزدوری آپ کو پتا ہو، یہ میری وجہ سے کل کسی کو تنگ نہ کرنا. بھائی توجہ، رنگ ہو گیا، وزیر اعظم کو پسند آیا، وزیر اعظم نے کہا یہ رنگ کس نے کی ہے؟ کہا جی فلاں نے کی ہے. کہا اس کو بلاؤ، آج عصر کے بعد ہمارے دفتر میں بیٹھ کے ہمارے ساتھ چائے پیے. وہ چائے پیتا ہے، اس کی تصویر بنتی ہے، وہ پوری دنیا کو اپنی تصویر دکھاتا ہے، وہ پوری دنیا کو وزیر اعظم سے ملنے والے ٹکے نہیں دکھاتا، تصویر دکھاتا ہے. یہ رنگ کے بدلے میں جو وزیر اعظم نے ٹکے دیے ہیں یہ اجر ہے، جو ساتھ بٹھا کر چائے پلائی ہے یہ قدر ہے. نہیں سمجھے؟ ساتھ بٹھا کے چائے پلائی ہے یہ، بولیے سمجھو مسئلہ. جو اس نے ٹکے دیے یہ اجر ہے، ساتھ بٹھا کے چائے پلائی یہ قدر ہے. وہ کہتا ہے میں نے مانا تم روزانہ 10,000 ٹکے کماتے ہو، میں نے روزانہ 3,000 لیے، اجر تمہارے پاس زیادہ ہے، قدر میرے پاس زیادہ ہے. میں آج وزیر اعظم کے ساتھ بیٹھا ہوں، اجر الگ ہے، قدر الگ ہے. توجہ، قیامت کے دن شہید کی جو قدر ہوگی نا، پروٹوکول، وہ آدمی جس کے خاندان کے 10 آدمی کے لیے جہنم کا فیصلہ ہے، شہید کہے گا اللہ جنت میں بھیج دو، کہا جی بھیج دو. یہ اجر نہیں ہے، یہ بولیے اجر نہیں ہے. یہ تمہیں نہیں سمجھ آئی. میں اور مثال دیتا ہوں. آپ صبح ڈھاکہ سے نکلیں، آپ راستے میں دیکھیں پروٹوکول لگا ہوا ہے، ساری گاڑیاں بند ہیں. توجہ، ساری گاڑیاں بند ہیں. آپ کے بنگلہ دیش میں ایک جی ایم کی تنخواہ کتنی ہے مجھے نہیں پتا، میں مثال دینے لگا ہوں. جی ایم کا معنی جنرل مینیجر، فیکٹری کا سب سے بڑا آدمی، یا کسی کمپنی کا سی او، سب سے بڑا آدمی. آپ جی ایم کو دیکھیں، اس کی تنخواہ ممکن ہے 1,00,000 ٹکا ہو، ممکن ہے اس کی 2,00,000 ٹکا ہو، ممکن ہے 5,00,000 ٹکا ہو. لیکن آپ کے ملک کے وزیر اعظم کی تنخواہ یہ کمپنی کے سی او سے کم ہے. میں جانتا ہوں کبھی فیکٹری کے جی ایم سے کم ہے. وزیر اعظم کی تنخواہ یہ فیکٹری کے سی او سے کم ہوتی ہے، لیکن جب وزیر اعظم نکلتا ہے، روڈ لگا ہے، ٹریفک بلاک ہے، یہ وزیر اعظم تنہا ہے، ادھر سامنے 100 سی او کھڑے ہیں،
पुलिस वाले कहते हैं गाड़ी साइड पे करो, ये कौन है? सीओ। साइड पे करो, ये कौन है? जीएम। फैक्ट्री साइड पे करो, ये कौन है? फैक्ट्री का मालिक। साइड पे करो। क्यों? कहा जी वजीर आजम आ रहा है। अगर सीओ पुलिस वालों से पूछे बताओ वजीर आजम की माहाना तनख्वाह कितनी है, वो कहते हैं 2 लाख टका। कितनी? मिसाल 2 लाख टका। तो जीएम और सीओ कहता है मेरी तनख्वाह 5 लाख टका है। वजीर आजम की तनख्वाह 2 लाख टका, मेरी तनख्वाह 5 लाख टका, तो मेरी तनख्वाह ज्यादा है, मैं गाड़ी क्यों पीछे करूं? तवज्जो से बात समझना, ये जो 2 लाख तनख्वाह है वजीर आजम की, ये अजर है। सीओ की तनख्वाह 5 लाख, ये अजर है। ये जो रोड ब्लॉक है ये कदर है। ये क्या है? ये प्रोटोकॉल है। पूरे बांग्लादेश के जितने सीओ हैं इन सब की कदर एक तरफ, तन्हा वजीर आजम की कदर एक तरफ। कदर और है, अजर और है। मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसाद उम्मती फलो अजर मियात शहीद। 100 शहीद का एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करने वाले को अजर तो मिल सकता है, एक शहीद का प्रोटोकॉल नहीं मिल सकता। बात समझने की कोशिश करो, जाहिलाना बातें मत करो, उम्मत को जिहालत की तरफ मत धकेलो। तो मेरी बात समझ रहे हैं? इहयाए सुन्नत की मेहनत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अहादीस में तहरीफ न करो, इसका पैरा हम देंगे। उलमा को देना चाहिए कि नहीं? तो बोलते नहीं हो। चाहिए, तुम्हारी जुबान ही नहीं हिलती, तुमने क्या पैरा देना है? आलिम बन के जियो, दलाइल की ताकत से जियो, जुर्रत शुजात और गैरत के साथ जियो, इल्म की दुनिया की बातें करो। फउलाइका कान सायुहुम, कुछ समझ आया? इनका अमल कबूल करेंगे या कदर करेंगे? कदर। सायुम मशकूरा कहा, सायुहुम माजूरा नहीं कहा। फउलाइका कानुम सायुम माजूरा का माना अलग है, मशकूरा का माना अलग है। हम इनके अमल की कदर करेंगे, लेकिन कदर कब करेंगे? नंबर 1, सबक याद करो। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे बयान को सबक समझा करो। क्या समझो? हाँ, अभी कोई पूछे ना कहाँ गए थे, तो ये ना कहना कि हमने मौलाना लियाज़ घुमर का बयान सुना है। आपने कहना है हमने मौलाना लियाज़ घुमर से सबक पढ़ा है। क्या पढ़ा है? क्या सबक पढ़ा है? और मैं अब सबक याद करा के इजाज़त लेता हूँ, तो सबक याद कर लें फिर इजाज़त। कबूलियत अमल की 3 शर्तें। कबूलियत अमल की, सब बोलो, कबूलियत अमल की 3 शर्तें हैं। नंबर 1, अकीदा ठीक हो। नंबर 2, नीयत ठीक हो। नंबर 3, अमल सुन्नत के मुताबिक। सबक याद रख लोगे? आज का सबक याद रख लोगे? तुम नहीं याद करोगे मैं फिर कहूंगा, नहीं याद करोगे फिर कहूंगा। जब तक तुमने याद नहीं करना तब तक हम भी बैठे। कबूलियत अमल की, सब कहो, कबूलियत अमल की। नंबर 1, अकीदा ठीक हो। नंबर 2, नीयत ठीक हो। नंबर 3, अमल सुन्नत के मुताबिक हो। अल्लाह मेरा और आप सबका अकीदा दुरुस्त फरमा दे, नीयत दुरुस्त फरमा दे,